ایک ایسا ملک جہاں جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے، جہاں دنیا کی سب سے تیز ترین ٹرینیں دوڑتی ہیں، جہاں روبوٹس انسانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، جہاں جرم کی شرح دنیا میں سب سے کم ہے، لیکن اسی ملک کے اندر ایک خاموش بحران جنم لے چکا ہے۔ ایک ایسا بحران جو نہ جنگ ہے، نہ زلزلہ اور نہ ہی وہ کوئی وبا ہے، بلکہ ایک ایسا خطرہ جو پورے ملک کو آہستہ آہستہ خالی کر رہا ہے۔ گاؤں ویران ہوتے جا رہے ہیں، ہزاروں گھر برسوں سے بند پڑے ہوئے ہیں، کئی اسکول اس لیے بند ہو چکے ہیں کیونکہ وہاں پڑھنے والے کوئی بھی بچے باقی نہیں رہے، اور ہر سال لاکھوں افراد دنیا سے رخصت تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی جگہ لینے والے بچے بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر دنیا کی طاقتور ترین معیشتوں میں شامل جاپان اس مقام تک کیسے پہنچ گیا؟ کیا ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ جاپان کی آبادی نصف رہ جائے گی؟ اور اگر یہی صورتحال جاری رہی تو اگلے 50 سال تک جاپان کیسا نظر آئے گا؟ تو آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے جاپان کی اس خاموش بحران کی پوری کہانی۔ جاپان مشرقی ایشیا میں واقع ایک جزیرہ نما ملک ہے جو اپنے نظم و ضبط، ٹیکنالوجی، تعلیم اور ترقی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ جاپان کو خوابوں کا شہر یا خوابوں کا ملک سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جاپان ایک ایسے مسئلے کا سامنا کر رہا ہے جس کا حل دنیا کے بڑے بڑے ماہرین بھی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے آبادی کا مسلسل کم ہونا۔ اصل میں کئی دہائیوں تک جاپان کی آبادی بڑھتی رہی، لیکن پھر ایک وقت آیا جب پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد مسلسل کم ہونے لگی۔ دوسری طرف لوگوں کی اوسط عمر بڑھنے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بزرگ افراد کی تعداد تو بڑھ رہی تھی، لیکن نئی نسل اتنی تیزی سے پیدا نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی جگہ لے سکے۔ آج جاپان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں لوگوں کی اوسط عمر سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک کامیابی بھی ہے، لیکن یہی کامیابی ایک نئے بحران کی وجہ بن چکی ہے، کیونکہ جب ایک ملک میں بزرگ افراد نوجوانوں سے زیادہ ہو جائیں گے تو معیشت، صنعت، صحت کا نظام اور روزمرہ زندگی سب متاثر ہونے لگتے ہیں، اور یہی سب کچھ جاپان میں ہو رہا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی ملک میں ہر سال پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد مرنے والے لوگوں سے کم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ پہلے چند سال شاید کچھ خاص فرق محسوس نہ ہو، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسکول خالی ہونے لگیں گے، کھیل کے میدان سنسان ہونے لگیں گے، کارخانوں کو مزدور نہیں ملیں گے، اور پورے کے پورے شہر خاموشی سے خالی ہونے لگتے ہیں۔ جاپان آج اسی حقیقت کا سامنا کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے، آخر جاپانی لوگ بچے کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ شادیوں میں مسلسل کمی ہے۔ جاپان میں لاکھوں نوجوان اپنی پوری توجہ تعلیم اور کیریئر پر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شادی کے بعد مالی ذمہ داریاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اپنی موجودہ زندگی برقرار نہیں رکھ سکتے۔ جاپان کے بڑے بڑے شہروں، خاص طور پر ٹوکیو اور اوساکا میں رہائش بہت زیادہ مہنگی ہے۔ گھر خریدنا یا کرائے پر لینا عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم، صحت
اور روزمرہ اخراجات بھی کافی زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے جوڑے ایک بچہ پیدا کرتے ہیں یا پھر کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کرتے۔ دوسری اہم وجہ کام کا کلچر ہے۔ جاپان میں کئی ملازمین روزانہ لمبے گھنٹے کام کرتے ہیں، صبح گھر سے نکلتے ہیں اور رات گئے واپس آتے ہیں۔ ایسی مصروف زندگی میں خاندان کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے نوجوان شادی کو مؤخر کر دیتے ہیں اور کچھ نوجوان تو پوری زندگی شادی ہی نہیں کرتے۔ لیکن اب اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ جاپان کے ہزاروں دیہات اور چھوٹے شہر تیزی سے خالی ہو رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں صرف بزرگ افراد رہ گئے ہیں۔ ایسے گاؤں بھی موجود ہیں جہاں بچوں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ کئی اسکول طلبہ نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں۔ ہزاروں گھر برسوں سے خالی پڑے ہیں۔ جاپانی زبان میں ایسے خالی گھروں کو اکیا کہا جاتا ہے۔ کچھ علاقوں میں یہ گھر انتہائی کم قیمت پر فروخت کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی خریدنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ یہ صرف گھروں کا مسئلہ نہیں۔ جب نوجوان کم ہو جائیں تو فیکٹریوں میں مزدور کم ہو جاتے ہیں، ہسپتالوں میں نرسیں اور ڈاکٹر بھی کم پڑ جاتے ہیں، کھیتوں میں کسان کم رہ جاتے ہیں اور معیشت کی رفتار بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے جاپان کی حکومت کئی برسوں سے اسی مسئلے کا حل تلاش کر رہی ہے، لیکن اب تک یہ مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہو سکا، اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین اسے جاپان کا خاموش آبادی کا بحران کہتے ہیں۔ جاپان کے سامنے اب ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا ایک ایسا ملک جس نے ٹیکنالوجی، تعلیم اور معیشت میں دنیا کو حیران کیا، وہ اپنی کم ہوتی ہوئی آبادی کے مسئلے کو حل نہیں کر سکے گا؟ جاپانی حکومت کئی سالوں سے اس بحران کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت نے نوجوان جوڑوں کو مالی مدد دینے، بچوں کی دیکھ بھال کے نظام کو بہتر بنانے اور خاندان شروع کرنے کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے منصوبے شروع کیے بھی ہیں۔ کئی علاقوں میں حکومت نے ایسے اقدامات بھی کیے ہیں جن کا مقصد نوجوان خاندانوں کو دوبارہ چھوٹے شہروں میں آباد کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف پیسہ دینے سے لوگوں کے فیصلے آسانی سے نہیں بدل رہے، کیونکہ مسئلہ صرف مالی نہیں بلکہ پورے معاشرتی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ بہت سے نوجوان سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کام، گھر، خاندان اور ذاتی زندگی کے درمیان توازن قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے جاپان نے ایک اور راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ ہے ٹیکنالوجی کا راستہ۔ جاپان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں روبوٹس پر بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے۔ ریسٹورنٹس، فیکٹریوں اور دیکھ بھال کے شعبوں میں روبوٹس کے استعمال پر تحقیق کی جا رہی ہے تاکہ کم ہوتی ہوئی افرادی قوت کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن روبوٹس ہر مسئلے کا حل نہیں۔ ایک مشین کام تو کر سکتی ہے، لیکن وہ خاندان، معاشرتی تعلیمات اور نئی نسل کی جگہ نہیں لے سکتی۔ تو کیا جاپان کی آبادی نصف رہ جائے گی؟ ماہرین کا کہنا ہے اگر پیدائش کی شرح کم رہی تو آنے والی دہائیوں میں جاپان کی آبادی مزید کم ہو سکتی ہے۔ ایک وقت تھا جاپان کی 12 کروڑ آبادی 2010 میں تھی۔ آج جاپان کی آبادی یعنی کہ 2026 میں جاپان کی آبادی 12 کروڑ 28 لاکھ ہے، یعنی کہ پچھلے 16 سالوں میں جاپان کی آبادی میں 50 لاکھ سے زیادہ کمی آئی ہے۔ لیکن مستقبل میں یہ تعداد نمایاں طور پر کم ہونے کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کمی کا اثر صرف تعداد پر نہیں ہوگا بلکہ پورے ملک کی شکل بدل سکتی ہے۔ کچھ علاقے جہاں آج بڑی عمارتیں اور مصروف سڑکیں ہیں، مستقبل میں زیادہ خاموش نظر آ سکتے ہیں۔ کچھ دیہات شاید نقشے پر تو ہوں، لیکن وہاں رہنے والے بہت کم لوگ
باقی رہیں گے۔ لیکن جاپان کی کہانی صرف بحران کی کہانی نہیں، یہ بات بھی اہم ہے کہ جاپان نے تاریخ میں کئی مشکل حالات کا سامنا کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہی سے نکل کر جاپان نے دنیا کی بڑی معیشتوں میں اپنا مقام بنایا۔ آج بھی جاپان کے پاس مضبوط ادارے، جدید ٹیکنالوجی، اعلیٰ تعلیم اور محنتی عوام موجود ہیں۔ شاید آنے والے سالوں میں جاپان ایک ایسی مثال بن جائے کہ کم آبادی کے ساتھ بھی ایک ملک کس طرح ترقی برقرار رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، اگر ایک ملک میں نوجوان کم ہو جائیں تو بزرگ زیادہ ہو جائیں تو کیا صرف ٹیکنالوجی اس خلا کو بھر سکتی ہے؟ یہ سوال صرف جاپان کا نہیں بلکہ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک کا مستقبل بھی اسی سوال سے جڑا ہوا ہے۔ جاپان کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ایک ایسا ملک جو کبھی دنیا کی تیز ترین ترقی کی علامت تھا، آج ایک ایسے چیلنج کا سامنا کر رہا ہے جس کا تعلق نہ جنگ سے ہے، نہ قدرتی آفت سے، بلکہ وقت کے ساتھ بدلتی ہوئی انسانی زندگی سے ہے۔ کم بچے پیدا ہونا، نوجوانوں کی تعداد میں کمی اور بڑھتی ہوئی عمر رسیدہ آبادی، یہ سب مل کر جاپان کی مستقبل کو ایک نئے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن جاپان ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ مشکلات کے باوجود انسان راستے تلاش کر سکتا ہے۔ جہاں کچھ لوگ اسے آبادی کا بحران کہتے ہیں، وہاں کچھ ماہرین اسے ایک نئے دور کا آغاز بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، کیا جاپان اپنی کم ہوتی ہوئی آبادی کے ساتھ بھی دنیا کی طاقتور ممالک میں شامل رہ سکے گا کہ نہیں؟ کیا روبوٹس اور جدید ٹیکنالوجی انسانوں کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔